اثر ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، ایک گوشت جو تیار ہو رہا ہے، جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ مشکوک ہے، وہ غذا مشکوک راستے سے آ رہی ہے، پتہ نہیں کس راستے سے وہ کھانا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے بات اثر کچھ نہیں کر رہی ہے، اور اگر اثر کر جائے تو انقلاب برپا ہو جائے۔ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لاسٹ میں آپ کہو گے عالم صاحب آپ دعا کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ دعا کرو، آج تو آپ کا امتحان ہے۔ میں نے کہا لو اب حضرت کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ جو حال پہلے دعا کرنے والے بھی ہوتے تھے اور لفظ آمین کہنے والے بھی ہوتے تھے، ایک تار سے کہیں بلب جلے گا، یہ بلب جل رہا ہے، پوچھو انتظامیہ سے اگر ایک تار نکال دو رات دن اس کو چوبتے رہو کھوستے رہو تو کیا وہ بلب جلے گا؟ کبھی نہیں جلے گا۔ جب تک دو تار نہیں ملیں گے بلب کے اندر روشنی نہیں پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے دعا مانگنے والا اور آمین کہنے والے اگر ساتھ ہیں تو بیڑا پار ہوگا، آمین کہنے والے ساتھ ہیں تو بیڑا پار ہوگا، اگر آمین کہنے والے مشکوک ہیں تو بیڑا کبھی پار نہیں ہوگا۔ کیوں ان غریب جماعت کا امتحان لے رہے ہو؟ کیوں علماء کرام کا امتحان لے رہے ہو؟ کیوں آگے ان خانقاہوں کا امتحان لے رہے ہو؟ امتحان اٹھا لو، اتنے معظم بن جاؤ، اتنے محترم بن جاؤ، اتنے مقدس بن جاؤ، آمین کہو ابر بارہ کا نزول ہو جائے۔ اتنا شاندار انتظام پرویز بابو، آزاد بابو، ہمارے ماموں محترم، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کہو آمین۔ ہمارے بھائی صاحب تھوڑا نام بتا دیجیے، جلدی بھول جاتا ہوں۔ ریاض بھائی کہو سبحان اللہ۔ آئندہ سال تھوڑا تکلیف کچھ مجھ کو ہو گئی، وضو بنا کے میں اٹھا اور چونکہ پیر ہاتھ کو جیسے پیر پہ رکھا ویسے پیر یہ ہاتھ پھسل گیا، اصل وجہ یہی تھی، اتنا درد ہوا اس ہاتھ میں تو میں تو سمجھا کہ شاید فریکچر ہو گیا یہ ہاتھ، چونکہ وضو بنا کے جیسے میں نے اس پر ہاتھ رکھا یہ ہاتھ ایسے سلپ کر گیا اور گر پڑا، اتنی زبردست چوٹ لگی، آنے میں صرف 3-4 دن باقی تھے۔ بہرحال تو پروگرام، لیکن آزاد بابو اور ہمارے پرویز بابو اللہ ان سب کو سلامت رکھے، یہاں کی کمی بار بار فون، یہاں تک کہ کہا آپ جہاز سے چلے آئیے، آپ یہ ان کی محبت ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر تقریر کے دوران ایک آنسو بھی تمہارے گر گئے تو سب سے پہلے صابر القادری جیسے پاپی کو اللہ بخش دے گا، خطا کار کو بخش دے گا۔ اس محفل کو مذاق نہ سمجھو، بڑی عظیم محفل ہے، بڑی محترم محفل ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے ماموں محترم بیٹھے ہوئے حاجی صاحب، یہ حضرات بہت بڑے حادثے سے پرسال گزرے ہیں، مجھے آپ بتاؤ آپ کے برادر صغیر ہمارے شکیل ماموں کی اہلیہ کا انتقال ہوا، جب ان کا انتقال ہوا محرم کے میرا خیال ہے 10-15 دن پہلے، اتنے خطرناک مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر مامی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور وہ بھی ایسی خاتون، مجھے آپ بتاؤ ساری زندگی علماء کی خدمت کیا ہے کہ نہیں؟ اس کے گواہ مجھ سے زیادہ مولانا اورنگزیب ہے، اس کے گواہ مجھ سے زیادہ حافظ و قاری شمس اللہ حمادی ہیں، قاری آزاد صاحب ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، یہ بات آیا ہے ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، اللہ اس مرحومہ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش کرے۔ اور سنو عزائم کا یہ حال ہے ہمارے ریاض بابو اور ماموں آزاد بابو اور ہمارے پرویز بابو اور ہمارے راجو پٹیل، اللہ ان کی روح کو بخش دے، اللہ ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہر شخص کی دعا کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، بہت بڑی کتاب ہے سبا سنابل شریف، پڑھو، پوچھو ان علماء اکرام سے جنہوں نے لکھا ہے، اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی خاندان سے مرید ہوئے، 11ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ، ایک اور کب کے بزرگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ 750 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ ہی کے خاندان کے ہیں، دعوت الصغرا، وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بتا دوں ہے ٹائم آپ کے پاس سننے کے لیے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، صرف 5-10 منٹ باقی ہے، آپ ذہن حاضر رکھیں۔ دیکھو بات ایسی ہے کہ جو چیز آپ کے اندر کمیاں ہیں وہی کمیاں کو دور کر لو، گویا تقریر کا مقصد پورا ہو جائے گا، تقریر کا حصہ تقریر کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اتنے بڑے عالم تھے میر عبد الواحد بلگرامی، ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے سبا سنابل
सनाबिल शरीफ बड़ी पाए की किताब है, उसको पढ़ा करो। क्या पढ़ोगे, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलेगी तो पढ़ोगे क्या। बहरहाल उसमें किताब लिखा है हज़रत सरकार सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ लोग पहुंचे, हुजूर एक शख्स का इंतकाल हो गया है, चले जनाजे की नमाज पढ़ा दे। यहाँ से ना लाए, वो शख्स गुनहगार था, सियाहकार था, मैं नहीं जाऊंगा। ये हजरत के जुमले थे, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी किताब है, सुबह आप देख लीजिएगा सबा सनाबी शरीफ पूरा पढ़ोगे, 7 अबवाब पर मुश्तमिल है वो किताब। इश्क की क्या तारीफ किया है उन्होंने, पढ़ लो। एक साहब अलीगेरियन थे, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारिग थे, अहमद भाई नाम था, इसी गोंडा उतरौला के रहने वाले थे। थोड़ा ज़हनियत उनकी खारजियत और रफ़ज़ियत की तरफ जा रही थी। मैंने वही किताब तसव्वुफ़ की दिया है, पढ़ने के बाद चूंकि उर्दू से MA BA थे, वो अलीगढ़ के फारिग थे, तड़प कर कहा इस किताब ने मेरी आंखों को खोल दिया है। आज मुझे मालूम पड़ा पीरी मुरीदी क्या है, आज मुझे मालूम पड़ा इश्क़ रसूल क्या है, आज मुझे मालूम पड़ा मसलक आला हज़रत क्या है। इतनी मोतबर, इतनी अजीम उस किताब में लिखा, किसी को हकीर न मत समझना, किसी को अदना मत समझना, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह इस बात पर हम अमल करेंगे। अपने आप को छोटा समझो, हकीर समझो, रज़ील समझो, कमतर समझो, बेदम कहते हैं सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जरा बराबर किब्र है, चाहे इबादत का, रियाजत का, रोजे का, तकवे का, इल्म का, वो कभी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है। कायनात का सबसे बड़ा आलिम मुअल्लिमुल मलाइका ने ठोकर खाई है, इसी मर्ज की वजह से ठोकर खाई है। हम कौन होते हैं उस पर तबसरा करने वाले। क्या कहा ज़ुन्नून मिस्री से, चलिए ना जनाजे की नमाज, कहा किसकी, कहा उसने, कहा नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाओगे, कहा नहीं, कहा ले जाओ उसको मदफून कर दो, मदफून कर दिया गया। देखते हैं वजीफा करके ख्वाब क्या देखते हैं, आने वाला कह रहा है मिस्री ज़ुन्नून तूने बहुत बड़ी गलती की है। कहा क्या, कहा कि तूने उस बंदे के जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं किया है, अपने आप को आला आपने समझ लिया है, क्यों नहीं गए। कहा साहब दिल नहीं रुजू किया। कहा खैरियत चाहते हो चले जाओ। क्या कहा, अपने आप को कभी जोर में मुब्तला मत करना, कभी अपने आप को बड़ा मत समझना, हिदायत देना रब का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाने में जो बैठा हो उसकी जगह आप हो जाओ, और जो आप वहां बैठे हो आपकी जगह अल्लाह उसको कर दे। हिदायत का मालिक वो है, नफा और नुकसान का मालिक वो है। इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है। कादिर मुतलक वही है। आवाज आती है जाओ जनाजे की नमाज में शामिल नहीं हो पाए, खैरियत चाहते हो तो आप उसकी कब्र पे पहुंच के दुआ करो, वरना दफ्तरे मोहब्बत से तुम्हारा नाम खारिज कर दूंगा। फौरन पहुंचते हैं, तड़प तड़प के दुआ मांगी, लरस लरस के दुआ मांगी। जब दुआ मांगते हैं दाढ़ी आंसू से भीग जाती है। लिखा है साहिब किताब ने, निचोड़ा है दाढ़ी को तो पानी के कतरात निकलने लगे। आगे बढ़े, सोचा जरा बीवी से मिल लो, इनके अमल जरा पूछ लो। अब बीवी के पास गए, कहा ये कनीज़े फातिमा, ये अल्लाह की नेक बंदी, आखिर तुम्हारा शोहर था, ये बताओ तुमने बारहा अपने शोहर की कुछ शिकायतें मुझसे किया था कि हुजूर दुआ फरमाए उसकी इस्लाह हो जाए, हुजूर दुआ फरमाए अल्लाह उस पर हिदायत के दरवाजे खोल दे। आखिर मरते वक्त उसकी कैफियत कैसी थी, क्या जुमला कहा इस बीवी ने। कहा साहब हाल उसका ये था कि जब उनकी रूह निकलने लगी तो उन्होंने लड़सते हुए जुबान में, लड़खड़ाते हुए लहजे में एक जुमला कहा, ए अल्लाह तेरी बारगाह में आ रहा हूँ, मेरे पास सजदे नहीं है, मेरे पास सुजूद नहीं है, मेरे नामाले आमाल में एक सजदा भी नहीं है, एक रुकू भी नहीं है। मौला सबने ठुकरा दिया है, सबने भगा दिया है, लेकिन तू मत ठुकराना। अगर ठुकरा दिया तो कहाँ जाऊंगा? तू मेरा खालिक है, मैं तेरी मखलूक हूँ, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। मौला करम करना, इतना कहना था। आंसू निकल रहे थे, रूह निकल रही थी, तड़प कर आवाज आती है, जा बंदे, जहां वली रहेंगे वहां मैंने
تجھے کر دیا ہے. رونے والی آنکھیں باندھو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے, الجھے ہوئے لوگ بھی الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں ہوا کر, الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر, اور حالات کی قبروں کی کتبیں بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی دیا کر, وہ رب ہے رب, وہ جب چاہے بخش دے. ارے سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے, منظور نظر کون ہے یہ کس کو خبر کیا. وہ دینے پر آ جائے تو عیب و ہنر کیا, وہ دینے پر آ جائے عیب نہیں دیکھتا ہے, وہ دینے پر آتا ہے گناہ نہیں دیکھتا ہے, اور جب چھیننے پر آ جاتا ہے تو کعبہ نہیں دیکھتا ہے, مدینہ نہیں دیکھتا ہے, حرم نہیں دیکھتا ہے, مصلی نہیں دیکھتا ہے, وہ عبادت نہیں دیکھتا ہے. چھینے پر آ جاتا ہے تو کھینچ لیا کرتا ہے. تبھی تو تاج الشریعہ کہتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانی راگ ہے, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانی راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہاں کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو. آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, آج میں دعا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ, اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ, اور کوئی بھی اگر ہو تو آپ اس کو حقیر مت سمجھو. ارے ہم کتنے گنہگار ہیں جانتے ہو آپ, کون نہیں جانتا حضرت اویس قرنی کو. کتنے لوگ جانتے, ہاتھ اٹھائیں ذرا حضرت اویس قرنی کو. حلوہ اتنا ہم نے کھایا ہے, بنیا کی دکان حلوے سے خالی ہو گئی ہے. سوجی سے کون نہیں جانتا حضرت اویس قرنی کو. وہ اویس قرنی کیا مقام ہے, حقیر مت سمجھنا کسی کو. اویس قرنی گزر رہے ہیں, کوڑے کا ڈھیر ہے, کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے, خشک روٹی پڑی ہوئی ہے. اویس قرنی اس روٹی کو اٹھا کے آپ جیسے کھانا چاہتے ہیں, ایک کتا بھوکتا ہے. حضرت اویس قرنی کتے سے کہتے معاف کر دینا, کتے سے کہتے معاف کر دینا, میں تجھ سے بڑا حقیر ہوں, بڑا چھوٹا ہوں, میں تیرا حصہ نہیں کھا رہا ہوں, میں اپنے حصے کا کھانا کھا رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے نبی نے اپنا عبا شریف, اپنا پیرہن شریف بھیجا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بات حضرت مخدوم بہار شیخ شرف الدین یحییٰ مدینی نے مکتوبات صدی میں لکھا ہے کہ آپ طرف میں کہتے ہیں مت پھونک مجھ پر, میں تو تجھ سے زیادہ چھوٹا ہوں, حقیر ہوں. یا اللہ, آقا کتے سے کہہ رہے ہیں, پیر کتے سے کہہ رہے ہیں. آج حال یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی رستم نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی سلطان نہیں ہے. اتنے بڑے ولی جن کو رسول اللہ نے اپنا پیرہن دیا ہے, آج ہم کہتے بھاگو یہ شرابی ہے, بھاگو یہ گنہگار, چھی چھی رذیل حقیر. کیوں ایسا کہتے ہو؟ کس نے آپ کو پاور دیا ہے, کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے, کس نے آپ کو ایسا کہنے کی سند دیا ہے؟ آپ سند لے کے آئے ہو کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. بڑے بڑے زاہد کو میں نے دیکھا ہے, وہ زنار پہنے ہوئے آئے, تسبیح کو رکھ دیا, زنار پہن لیے, اور جب اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولا تو زنار کو اتار کر تسبیح لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے لگے. کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ اتنے بڑے ولی کہہ رہے ہیں کتے سے معاف کرو, مت بھوکو. حضرت سرکار سیدنا حضرت سرکار ایک تابعی تھے, حضرت حبان بن حیان عرض کرتے ہیں آقا آپ ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں معلوم ہے, میں تو سارے جملہ ذرا دیکھیے, کیوں کہہ رہے ہیں کہ کتے سے تم اس سے افضل ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے, اس کتے سے میدان محشر میں حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. یہ جانور ہے, جانوروں سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. پھنسا تو میں ہوں, اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کی راہ سے مجھے گزرنا ہے. ارے حاکم کی راہ, حاکم کے سامنے مجھے جانا ہے. اس کتے کو حساب نہیں دینا ہے, اویس قرنی کو حساب دینا ہے. اسی لیے میں تڑپ رہا ہوں. یہی واقعہ جب بیدم تک پہنچا ہے تو بیدم کہتے ہیں سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. اتنے بڑے آقا یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سلطان بنے بیٹھے ہیں. بات چل رہی تھی حضرات یہ جلسے جلوس کی, دعا کرو ان کے لیے, دعا کرو یہ سپاہیوں کے لیے, دعا کرو یہ جانثاروں کے لیے, دعا کرو ان وفاداروں کے لیے. آج دعا
रुख है, अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कल मालूम हुआ हमारे आजाद साहबजादे का इंतकाल हो गया है, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला सब्र अता फरमाए। नेमत मिल जाए तो मगरूर मत होना, छिन जाए तो बेसब्री मत करना। नेमत मिल जाए तो खाकसारी आनी चाहिए, और छिन जाए तो सब्र का पहाड़ बन जाओ। अल्लाह तुम्हारे साथ है, कामयाबी तुम्हारे साथ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है, पाक परवरदिगार हम सबको सलामत रखे, जानो माल की हिफाजत अता फरमाए। मुफ्ती साहब की तरफ से इशारा हो रहा है, लेकिन आजाद साहब ने जैसा बताया है इतनी बातों पर अमल कर लीजिए, यही काफी है। सारी रात रोने से कुछ होने वाला नहीं है ना। वही हाल होगा लास्ट में कि अनरक आगे रो अपन दीदा, वो देखो बेचारे, नियाज लाओ जल्दी से। कितनी बात हमने, बस दुआ करो इन सब के लिए। इन्होंने कल